میں، تیمور اور نصر اللہ خاموشی کے ساتھ درختوں کی طرف کھسک گئے اور پھر گھوڑے سنبھال کر راجوال کی طرف نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں ہم اپنی پرانی پناہ گاہ میں موجود تھے۔ یہ حویلی کے استبل کا وہی کچا تہہ خانہ تھا جہاں میں باگو کے ساتھ پہلے بھی 10-15 دن چھپا رہا تھا۔ تب بھی یہ روپوشی موکھلوں کے ساتھ لڑائی کے بعد ہی ہوئی تھی۔ استبل کے ملازموں شیدے اور عبداللہ نے پرالی کے گٹھے وغیرہ ہٹا کے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں کے لیے راستہ صاف کیا اور ہم تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جو میں نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا۔ تہہ خانے کا ایک کمرہ خالی تھا، 2 میں 4-5 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، مٹی کے گھڑے، لالٹینیں، برتن وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور وہی ٹرانزسٹر ریڈیو بھی جو ہم سنتے رہے تھے۔ اگر کچھ نہیں تھا تو وہ باگو تھا۔ وہ بارے کے ہاتھوں جان ہار کر مراد پور کے نواح میں منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ زندگی اسی بے ثباتی کا نام ہے۔ تہہ خانے کے خالی کمرے میں آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک گرے ہاؤنڈ کتا سو رہا تھا۔ شاید وہ بیمار تھا یا پھر کسی جرم کے نتیجے میں اسے قید تنہائی کی سزا دی گئی تھی۔ تیمور کے زخمی ہاتھوں سے پھر خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا، یار لگتا ہے تجھے کچھ زیادہ ہی چوٹ آ گئی ہے، اس سے تو اچھا تھا کلہاڑی مجھے لگ جاتی۔ کیسی بات کرتے ہو خاور، یہ تو کلہاڑی تھی، گولی بھی ہوتی تو میں اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتا۔ ملتانی کی موت نے ہم تینوں کو افسردہ کر رکھا تھا۔ کچھ دیر تک ہم اس کی باتیں کرتے رہے اور ان حالات کے بارے میں سوچتے رہے جو اب پیش آنے تھے۔ میں ساتھ ساتھ تیمور کے زخمی ہاتھوں کی پٹی بھی کرتا رہا۔ ایک ہاتھ کا زخم زیادہ گہرا تھا۔ تیمور نے اس زخم کو چومتے ہوئے کہا، آج جو کچھ ہم نے موکھلوں کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے تو ایسے 8-10 زخم بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں یار، نشہ سا ہو گیا ہے۔ نصر اللہ نے سارے موکھلوں کو ایک مشترکہ گالی سے نوازتے ہوئے کہا، آج کھلے میدان میں بھیڑوں بکریوں کی طرح آگے لگایا ان کو۔ مجھے پکا یقین ہے والی جی کی روح خوش ہو گئی ہوگی آج۔ دیکھو اب ان کی جوابی کارروائی کیا ہوگی، تیمور بولا۔ مجھے تو لگتا ہے اب وہ لمبڑ گروپ کو ساتھ ملا کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نصر اللہ نے خیال ظاہر کیا۔ لمبڑ گروپ نے بھی تو اپنا اچھا برا سوچنا ہے، اور ابھی تو ان کا چیمپئن لیاقہ بھی جیل سے باہر نہیں آیا۔ پلاسٹک کے ایک کین میں کچھ شراب موجود تھی۔ نصر اللہ اور تیمور نے تھوڑی تھوڑی پی لی۔ میں نے سگریٹ پینے پہ اکتفا کیا اور ہم سو گئے۔ اگلے روز 2:30-3 بجے کے لگ بھگ شیدے نے باہر کی کچھ خبریں ہم تک پہنچائیں۔ اس نے بتایا کہ ہسپتال میں 2 اور زخمی بندے مر گئے، ایک ڈسکے میں مرا ہے، دوسرا لاہور میں۔ لاہور میں مرنے والا چاچے عسکری کے پنڈ کا خورشید شاہ ہے۔ دوسرا کون ہے؟ وہ موکھلوں کا ہے، اس کی گردن پہ کلہاڑی لگی تھی۔ رونق صاحب بتا رہے تھے ٹوٹل 9 موتیں ہوئی ہیں، 3 ہمارے گئے ہیں، 6 ان کے۔ دیوار مکمل ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل جی، دیوار بھی ہو گئی ہے، سامنے تار بھی لگ گئے ہیں۔ زمین کھود کے موکھلوں کے کارخانے کا گندا پائپ بھی نکال کے پھینک دیا گیا ہے۔ سب کچھ ایک دم ٹھیک ہے۔ گرفتار کون کون ہوا ہے؟ گرفتاریاں تو زیادہ ہماری ہوئی ہیں جی۔ نیا SHO موکھلوں کی پوری سائیڈ لے رہا ہے۔ آپ کو پکڑنے کے لیے بھی تھاں تھاں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سنا ہے پولیس آپ کے مراد پور والے گھر تک بھی گئی ہے۔ چودھری عزیز تھانے میں ہی تھے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے واپس آئے ہیں۔ بیگم جی تو ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، SHO انہیں بھی تھانے میں بلا رہا تھا، مگر چودھری عزیز اور چودھری نشاط نے انہیں نہیں جانے دیا۔ بیگم جی آپ کے بارے میں بھی پریشان ہے جی، ابھی کچھ عرصے پہلے عبید اللہ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ مجبوری تھی، عبید اللہ نے کچھ بتایا نہیں۔ شیدے کے آخری الفاظ نے میرے سینے میں خوشگوار دھڑکنیں جگا دی۔ اپنے لیے بیگم بلقیس کی فکر مندی مجھے ہمیشہ ہی دل کی گہرائیوں سے متاثر کرتی تھی۔ جاتے جاتے شیدے نے ایک بار پھر ہم سے کہا کہ ہم بہت ضرورت کے تحت ہی تہہ خانے سے نکلیں، باہر کے حالات ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ یہ اسی رات 10-11 بجے کی بات ہے۔ ہم تاش سے دل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تہہ خانے میں گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے قمیضیں اتاری ہوئی تھیں۔ تہہ خانے کے دروازے پہ کھٹ پٹ ہوئی۔ میں سمجھا شاید شیدہ ٹھنڈی شکنجمی وغیرہ لے کے آیا ہے، لیکن تہہ خانے میں آنے والا شیدہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ٹھنڈی چیز تھی۔ وہ سخت گرم بلکہ آتشی خبر لایا تھا۔ یہ گوریکے میں ہمارا وفادار مخبر رملی تھا۔ اس کے سامنے چہرے پہ زلزلے کے آثار تھے۔
اندر آتے ہی اس نے پہلے ماحول کا جائزہ لیا، پھر سنسنی خیز انداز میں بولا، سالار صاحب بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، پاشے نے اپنا آپ دکھا دیا ہے، وہ شامپور میں اماں دلشاد کی طرف گیا ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کے پوچھا۔ میں آپ کو بالکل اندر کی بات بتا رہا ہوں، بالکل اندر کی۔ رملی کی آواز کانپ رہی تھی۔ پاشا اماں کی چھوٹی بیٹی سمینہ کو اٹھانے گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ ابھی تک کارروائی ڈال بھی چکا ہوگا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ موکھل پاشا بدترین ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا تھا۔ سمینہ ایک عرصے سے اس کے نشانے پہ تھی، آج وہ اس پہ جھپٹ پڑا تھا۔ رملی کہہ رہا تھا یہ پاشا بڑا خبیث ہے جی، اس کو پتہ ہے کہ آپ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، پولیس آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اس نے اماں کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے یہ موقع بہت اچھا سمجھا۔ پکی خبر ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ 16 آنے پکی ہے جی، رملی نے مخصوص انداز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کے کہا۔ اماں سے بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، اسے لڑائی سے پہلے حویلی واپس آ جانا چاہیے تھا، میں نے قمیص پہنتے ہوئے کہا۔ تیمور مجھے جانا ہے۔ تیمور نے میرا فیصلہ کن لہجہ محسوس کیا اور چونک کے میری طرف دیکھا، پھر وہ عزم سے بولا، تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا۔ یہ بے وقوفی ہے تیمور، اگر ہم سارے ہی جیل پہنچ گئے تو اس کی سب سے زیادہ خوشی موکھلوں کو ہی ہوگی۔ تیمور نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں نے کسی نہ کسی طور اسے سنبھال لیا۔ میں نے چھوٹی نال کی رائفل اپنی چادر کے نیچے چھپائی، کمر سے گولیوں والی بیلٹ لگائی اور ایک فالتو میگزین شلوار کی جیب میں رکھ لیا۔ اپنا چہرہ منڈاسے میں چھپا کے میں اس کچے تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ میری جانی پہچانی گھوڑی استبل میں ہی موجود تھی۔ زین کس کے میں اس پہ سوار ہوا اور رملی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ رملی بھی گھوڑی پہ سوار تھا۔ اب رملی کو واپس موکھلوں کے پنڈ گوریکے میں پہنچ جانا تھا۔ رملی نے یہ بات پورے یقین سے بتائی تھی کہ سمینہ کو شامپور سے اٹھانے کے بعد پاشے نے اسے مچھلی فارم کے ساتھ والے کارخانے میں لانا ہے۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے شامپور کی طرف جانا ہے یا کارخانے کی طرف۔ یہی سوال میں نے رملی سے پوچھا تو وہ بولا، ویسے اس ویلے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، سالار جی ہو سکتا ہے کہ آپ شامپور کی طرف جائیں تو وہ لوگ لڑکی کو لے کے کارخانے پہنچ جائیں۔ میں نے کہا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں سیدھا شامپور کی طرف جاؤں تو پاشے کے پہنچنے سے پہلے ہی اماں دلشاد کے گھر پہنچ جاؤں۔ رملی نے اس بات میں سر ہلا کے میری تائید کی۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا اور سوچنے کے لیے زیادہ وقت موجود نہیں تھا۔ میں نے بس چند سیکنڈ سوچا، پھر رملی کو خدا حافظ کہہ کے اپنی بےتاب گھوڑی کا رخ کارخانے کی طرف موڑ دیا۔ اس گھوڑی سے میرا پرانا دوست آنا تھا، یہ جیسے میرے اندر کے حالات کو سمجھتی تھی۔ میرے سینے میں جو طوفان برپا تھا اس کی شدت گھوڑی کے پاؤں میں منتقل ہو گئی اور وہ جیسے ہوا میں اڑی چلی جا رہی تھی۔ پاشے کا بھوری آنکھوں والا منحوس چہرہ بار بار میری نگاہوں میں آ رہا تھا اور میرے اندر کے نیلے شعلوں کو ہوا دے رہا تھا۔ اب یہ ایک اتفاق ہے کہ میں جس وقت کارخانے سے تقریباً 2.5-3 فرلانگ کے فاصلے پہ پہنچا، میں نے موکھلوں کی جیپ کو دیکھا۔ یہ بند جیپ تیزی سے ہچکولے کھاتی کارخانے کی طرف جا رہی تھی۔ میرا اور جیپ کا فاصلہ 100 میٹر کے قریب تھا یا شاید تھوڑا سا کم ہوگا۔ میں نے چلانے کی مدھم نسوانی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی کسی مرد کی کرخت دھمکاتی ہوئی آواز ابھری۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میرے ذہن میں چنگاڑتے ہوئے اندیشے کہہ رہے تھے۔ چڑیا عقاب کے پنجوں میں تھی، وہ اس کی چیڑ پھاڑ کے لیے اسے اپنے گھونسلے میں لے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی برق رفتار گھوڑی کو کچے راستے سے اتار کے کھیتوں میں ڈال دیا۔ میں شارٹ کٹ لگا کے پاشے کے سر پہ پہنچنا چاہتا تھا۔ گھوڑی نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ گندم اور سبزی کے کھیتوں میں دندناتی ہوئی کارخانے کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھی، لیکن یہاں وہ ایک جگہ چوک گئی۔ اس کا اگلا پاؤں کسی درخت کے کٹے ہوئے تنے سے ٹکرایا اور وہ گر گئی۔ میں اس کے اوپر سے ہوتا ہوا آلوؤں کے کھیت میں گرا۔ کھاد اور گیلی مٹی کی بو میرے نتنوں میں گھسی۔ میں نے گھوڑی کو پھر سے کھڑا کیا، جست لگا کے سوار ہوا، مگر عین اسی وقت اندازہ ہوا کہ گھوڑی میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس کا اگلا سم زمین کو نہیں چھو رہا تھا۔ میں نے نیچے اتر کے اس کی ٹانگ کو تھپ تھپایا۔ اس کی آواز میں کرب تھا اور ایک بے چین بے بس آواز تھی۔ میں نے اسے ایک شاخ سے باندھا اور پیدل کارخانے کی طرف بڑھا۔ میں نے دیکھا
دور اندھیرے میں جیپ کی عقبی سرخ بتیاں کارخانے کے گیٹ کے پیچھے اوجھل ہو رہی تھیں۔ یہ بڑے نازک لمحے تھے۔ میں ایک چکر کاٹ کے کارخانے کے پچھواڑے میں پہنچا۔ یہاں ایک جگہ باہر کی زمین اونچی تھی اور دیوار کی بلندی کم محسوس ہوتی تھی۔ مجھے قریب ہی ایک خستہ حال ریڑھا نظر آیا۔ اس کا ایک پہیہ ندارت تھا۔ میں ریڑھے کو گھسیٹ کے دیوار کے پاس لے آیا۔ ریڑھے کے اوپر چڑھا تو دیوار کے بالائی سرے تک ہاتھ پہنچ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں دھند سی بھری ہوئی تھی۔ صرف ایک ہی خیال تھا کہ مجھے کسی بھی طرح معصوم صورت ثمینہ کو پاشے کے خونی پنجوں سے بچانا ہے۔ اس کے لیے مجھے 4-6 بندوں کی جان لینی پڑے یا میری اپنی جان چلی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ والی جی کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ میری جو باتیں ہوئی تھیں وہ میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اماں دلشاد اور اس کی بیٹیوں کا محافظ ٹھہرایا تھا اور بڑے مان سے ٹھہرایا تھا۔ اب وہ خود نہیں تھے مگر ان کے الفاظ تو تھے۔ یہ الفاظ جیسے مجسم شکل اختیار کر گئے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جب بندے کے ذہن میں تند آندھی چلتی ہے تو پھر وہ بہت سے اندیشوں، بہت سی حقیقتوں اور احتیاطوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں موکھلوں کے ڈیرے میں گھس رہا تھا اور یکسر تنہا تھا۔ میں نے دیوار پہ پہنچ کے اپنے پاؤں نیچے لٹکائے اور اندازے سے گہری تاریکی میں چھلانگ لگا دی۔ میرے پاؤں کچی نرم زمین سے ٹکرائے اور دھپ کی مدھم آواز پیدا ہوئی۔ یہی وقت تھا جب مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک فاش غلطی کر چکا ہوں، شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ احاطے کے نہایت گہری تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں نما پودوں کے درمیان مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، یہ غسیلی گونج جو آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے لیے یہ خون خوار آواز اجنبی نہیں تھی۔ وہ گہری تاریکی میں میرے بالکل قریب موجود تھا، شاید 5-6 میٹر کے فاصلے پر، اور یہ وہ تھا جانوروں میں جس کی درندگی کی مثال دی جاتی ہے۔ میری گرفت رائفل پہ مضبوط ہوئی اور پھر مجھے جھاڑی پودوں کی گہری تیرگی میں 2 انگارے سے روشن نظر آئے۔ ہاں، یہ وہی بنگالی شیر تھا جس کی دہشت علاقے کے لوگوں کے دلوں میں عرصے سے جہاں گزی تھی، اور اس رات گھمبیر تاریکی میں اس بلند 4 دیواری کے اس وسیع احاطے میں وہ بالکل غیر متوقع طور پہ میرے سامنے آ گیا۔ خوف کی لہر کے بعد جو پہلا احساس مجھے ہوا وہ حیرت کا تھا، اور حیرت اس بات کی تھی کہ یہ درندہ تو گوریکے میں موکھلوں کی رہائش گاہ پہ پایا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں جو بھی سنا اور کہا گیا تھا اس کا تعلق موکھلوں کی رہائش گاہ سے ہی تھا۔ اسے رات کے وقت رہائش گاہ کے احاطے میں کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر آج یہ رہائش گاہ کے بجائے کارخانے کے احاطے میں نظر آ رہا تھا۔ شاید آج جو کچھ یہاں ہونے والا تھا یہ اس کی رکھوالی کے لیے موجود تھا۔ اس حیرت کے احساس کے ساتھ جو دوسرا احساس مجھے ہوا وہ یہ تھا کہ درندہ اسی طرح میری طرف متوجہ تھا اور کسی بھی لمحے مجھ پہ جھپٹ سکتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے بجلی کی تڑپ اور گولی کی اسپیڈ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ درندے کی لرزہ خیز آواز بلند ہوئی، روشن انگارے بلا خیز تیزی سے میری طرف آئے، لیکن اس امر میں بہت دیر تھی کہ میری آٹومیٹک رائفل اس کی طرف سیدھی ہو سکتی۔ وہ مجھ پہ آن پڑا۔ مجھے بعین یہی محسوس ہوا کہ کسی بہت طاقتور شخص نے بہت وزنی ہتھوڑے کو نہایت تیزی سے گھما کے میرے کندھے پہ ضرب لگائی ہے۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا پھول دھار جھاڑیوں میں گرا۔ پہلے میرا سر زمین سے ٹکرایا، پھر میں الٹ کر پشت کے بل چت ہو گیا۔ میرے دھندلائے ہوئے ذہن میں یہ خیال پوری قوت سے آیا کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور موکھل پاشا کا خون خوار پہرے دار مجھ پہ دوسرا حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا وہ کسی سوچ سمجھ کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ جان بچانے کا وہ اضطراری عمل تھا جو قدرت نے ہر جاندار کے اعصابی نظام میں فیڈ کر رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں کب اپنی جگہ سے اٹھا اور کب تڑپ کر چند فٹ دور کھڑی ایک پرانی شیورلیٹ کار کے نیچے گھس گیا۔ اگلا منظر میری زندگی کے بھیانک ترین مناظر میں سے تھا۔
درندے نے لرزہ خیز انداز میں ہنکارتے ہوئے شیورلیٹ کے نیچے گھسنا چاہا۔ اس کے فولادی جسم اور شیورلیٹ کی باڈی کا تصادم ہوا۔ پوری گاڑی تھرا اٹھی اور چوں چرا کی کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ بنگالی شیر کا سر تقریباً 1 فٹ تک اندر گھس آیا تھا۔ اس کے وسیع منہ سے خارج ہونے والی حیوانی بانس میرے نتنوں سے ٹکرائی اور اس کی گونجدار آواز سماعت کو دہلا گئی۔ شیورلیٹ گاڑی کافی نیچے ہوتی ہے۔ اس پرانی شیورلیٹ کے پہیوں کی ہوا نکلی ہوئی تھی اور یہ نہ جانے کب سے یہاں کھڑی کھڑی زمین میں دھنس چکی تھی۔ درندے نے چند بار زور لگا کے نیچے گھسنا چاہا، مگر گاڑی کو لرزہ براندام کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس کی سانسوں کی بو، اس کی قاتل چمکیلی آنکھیں، اس کی وحشی آواز، یہ سب کچھ میرے ذہن پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ میں اب تاریکی میں اس کا ہیولا بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کا جسم 2 میٹر سے کم لمبا نہیں تھا، تقریباً 1 میٹر کی اس کی دم ہوگی۔ اس کی چھاتی سفید تھی اور یہ سفید تاریکی میں بھی جھلک دکھا رہی تھی۔ اس کی مالٹے رنگ کی دھاریاں دم کی طرف جا کے سیاہی مائل چھلنوں کی صورت اختیار کر گئی تھیں۔ احاطے کے پار سے ایک آواز ابھری، جگے، او جگے، وہ کیا ہوا جگے؟ میں نے ایک لہجے میں پہچان لیا۔ یہ منحوس آواز موکھل پاشا کی تھی۔ وہ اپنے پالتو کی بے چینی محسوس کر کے یہاں آیا تھا۔ جگا دراصل اس بنگالی شیر کو کہا جاتا تھا۔ پاشے کی آواز دوبارہ ابھری۔ وہ کسی غیاث نامی ملازم کو مخاطب کر کے بولا، جا دیکھ اسے، کیا ہوا ہے اسے؟ چند سیکنڈ بعد مجھے ٹارچ کا ایک روشن دائرہ دکھائی دیا۔ ٹارچ کی روشنی برآمدے کی طرف سے پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو گاڑی کے نیچے کچھ اور سمیٹ لیا۔ شاید خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں زمین پہ گری ہوئی میری رائفل ٹارچ کی روشنی میں نہ آ جائے۔ روشن دائرے نے شیر کے دھاری دار جسم پہ حرکت کی اور رائفل کے پاس سے گزرتا ہوا گاڑی کی طرف آیا۔ تب غالباً غیاث نامی ملازم نے ہونٹوں سے پچ پچ کی آواز نکالی اور جانور کو پرسکون کرنے کے لیے بولا، شانت جگے شانت۔ ٹارچ بجھ گئی۔ اندازہ ہوا کہ غیاث، جو شاید اس بنگالی شیر کا رکھوالا بھی تھا، وہ برآمدے کی طرف واپس چلا گیا ہے۔ یقیناً اس نے یہی سمجھا تھا کہ جانور جھاڑیوں میں کسی چوہے گلہری وغیرہ کو دیکھ کے مشتعل ہو رہا ہے۔ اب میں اوندھے منہ شیورلیٹ کے نیچے تھا اور خون خوار جانور شیورلیٹ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ شاید وہ گزرنے والے ماہوں سال میں آدم خور ہو چکا تھا اور اب یہاں میری خراشوں وغیرہ سے رسنے والا خون، اس کی مہک اسے ہیجان میں مبتلا کر رہی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ مجھے اس قسم کے جانوروں کی عادات اور خصائص کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ صرف اتنا پتہ تھا کہ اسے رائل بنگلا ٹائیگر کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر انڈیا اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اور درندگی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یا پھر لاہور میں ایک پرانی انگریزی فلم دیکھی تھی جس میں ایک تقریباً 4 من وزنی مادہ ٹائیگر کا ذکر تھا، جو اپنی بھوک سے مجبور ہو کے پہلے سانپوں اور بندروں وغیرہ پہ حملہ کرتی رہی اور پھر وہ آدم خور ہو گئی۔ اس فلم میں بنگلہ ٹائیگر کی تمام تر خون آشامیوں کو نمایاں کیا گیا تھا اور اب رائل بنگلہ ٹائیگر موت کا ہرکارہ بن کے میرے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد اچانک اسے نہ جانے کیا سوجی۔ وہ میرے عین سامنے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پہ کچی زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کی قاتل آنکھیں بدستور مجھ پہ لگی ہوئی تھیں۔ میرے اندر اس درندے کو دیکھنے کے بعد خوف کی جو فوری لہر ابھری تھی وہ اب معدوم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس خوف کی جگہ اب ایک طرح کا طیش اور مقابلے کا عزم پیدا ہو رہا تھا۔ ان سنگین ترین لمحات میں کہاں سے آیا تھا یہ عزم؟ اس سوال کا ایک ہی جواب تھا، ہاں، وہی ایک چہرہ، وہی ایک ہستی جو میرے دل میں سمانے کے بعد میری روح میں اتر چکی تھی۔ موت کو اپنے روبرو دیکھ کے مجھے وہی یاد آ رہی تھی۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھی، ہمت کرو، تم جیتو گے، تمہیں جیتنا ہے، زندہ رہنا ہے، اپنے لیے اور میرے لیے۔ پھر حامد کا چہرہ میری نگاہوں میں آیا۔ ایک بار اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا، ماسٹر چاچا، اگر شیر یہاں آ گیا تو آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟
میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا ہم اس کی آنکھوں کے درمیان میں گولی ماریں گے اور پھر اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر کے حویلی کے سامنے لٹکا دیں گے۔ اور آج وہ خونی جانور واقعی میرے سامنے تھا، مجھ سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پہ مورچہ جمائے بیٹھا تھا۔ میں تاریکی میں اس کی بے چین متحرک دم کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات تو اکثر میرے ذہن میں آیا کرتی تھی کہ کبھی موکھل پاشا کے شیر سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ملاقات ایسے سنگین ترین حالات میں ہوگی یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میری رائفل مجھ سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پہ تھی اور گاڑی سے نکل کے اس تک پہنچنا دردناک موت کو دعوت دینا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس گاڑی کے نیچے میں محفوظ رہ سکوں گا یا نہیں۔ عین ممکن تھا کہ تقریباً 450 پاؤنڈ وزنی یہ مشتعل جانور ذرا زیادہ زور لگائے تو آگے تک آنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وقت آگے سرک رہا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اور قاتل کب تک اس طرح ایک دوسرے کے سامنے موجود رہیں گے۔ مجھے کب رائفل تک پہنچنے کا موقع ملے گا، اور موقع مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اس درندے کو شوٹ کر دیا تو اس کے بعد اس 4 دیواری میں صورتحال میرے لیے کیا رخ اختیار کرے گی؟ کئی دہکے ہوئے سوالات، اور ان میں سے سب سے اہم یہ تھا کہ میں کتنی دیر تک رائفل میں پہنچنے کا انتظار کروں۔ اپنے اس آخری سوال کا جواب مجھے بہت جلد مل گیا۔ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جواب ایک چلاتی ہوئی آواز کی صورت میں ملا۔ یہ مدھم نسوانی آواز کارخانے کے کسی اندرونی کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ یہ آواز کس کی تھی اس کا جواب میں بخوبی جانتا تھا۔ میری سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی، دھڑکن بڑھنے لگی۔ مجھے جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ گاڑی کے نیچے لیٹے لیٹے میں نے نگاہیں پھر اسی جگہ جما دی جہاں رائفل گری تھی۔ رائفل پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم گھاس میں اس کی ابری ہوئی نال کا حصہ میں دیکھ سکتا تھا۔ میں نظروں میں بھانپنے لگا کہ میں کتنی دیر میں رائفل تک پہنچ پاؤں گا اور جانور کے اٹھنے اور حرکت میں آنے کی رفتار کیا ہوگی۔ ٹائمنگ کا ٹھیک اندازہ لگانا دشوار تھا، مگر جتنا اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ میں ایک سنگین دوراہے پہ کھڑا تھا اور دوسری طرف وہ چڑیا تھی جو بھوکے عقاب کے گھونسلے میں پہنچ چکی تھی۔ دوسری طرف 450 پاؤنڈ وزنی ٹائیگر کے روپ میں مجسم موت میرے سامنے تھی۔ میں نے سوچا، کیا یہ آخری لمحے ہے؟ کیا کل صبح میری موت کی خبر بیگم بلقیس یا پھر بیبے جی تک پہنچنے والی ہے؟ اسی دوران میں کسی اندرونی کمرے میں سے اماں دلشاد کی معصوم صورت بیٹی کی روتی بلکتی آواز پھر سے ابھری۔ اس کے جو الفاظ سمجھ میں آئے وہ پکار رہی تھی، امی امی جی کہہ رہی تھی۔ میں سرکتا ہوا گاڑی کے بالکل کنارے پہ پہنچ گیا۔ میری حرکت سے جانور کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ الرٹ ہو گیا، تاہم وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ فراموش کر کے نگاہیں رائفل پہ مرکوز کی۔ اپنے جسم کی تمام توانائی اور تیزی کو بروئے کار لا کر گاڑی کے نیچے سے نکلا اور اندھا دھند رائفل کی طرف بھاگا۔ وہ جانور، درندہ، بنگالی شیر یا رائل ٹائیگر، اسے کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کا مطلب ایک ہی تھا، موت۔ مجسم موت، اور موت بے انتہا تیزی کے ساتھ حرکت میں آئی اور میرے پیچھے لپکی۔ میں نے اپنی پشت پر نوکیلے پنجوں کی تصوراتی چبھن محسوس کی۔ پھر میں نے بھاگتے بھاگتے کسی پیراک کی طرح جست لگائی اور رائفل کے اوپر گرا۔ میرے ہاتھوں نے رائفل کا سخت لمس محسوس کیا۔ رائفل تھامتے ہوئے میں نے گھاس پہ 2-3 پلٹے کھائے۔ وہ میرے اوپر آیا۔ اس کی بو، اس کی قاتل پھنکار، اس کی فر کا مہلک لمس، یہ سب کچھ ناقابل فراموش اور بھیانک تھا۔ میں نے سنا تھا کہ یہ گردن پہ حملہ کرتا ہے۔ میں نے اپنی گردن کو بے ساختہ اپنے بازو کی آڑ فراہم کی۔ مجھے لگا میری دائیں کلائی کسی شکنجے کی زد میں ہے۔ یہ بینگلا ٹائیگر کا جبڑا تھا۔ میں نے رائفل تھام تو لی تھی مگر اس سے فائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے بیرل کی طرف سے بینگلا ٹائیگر کے چہرے پہ اندھا دھند ضرب لگائی۔ مجھے نہیں معلوم یہ ضرب کہاں لگی اور اس نے کتنا نقصان پہنچایا۔ صرف یہ احساس ہوا کہ یہ شدید ضرب تھی اور ٹائیگر کی آنکھ کے آس پاس تھی۔
وہ تڑپ کے دھاڑا۔ ایک لہجے کے لیے مجھ پہ اس کی گرفت ختم ہوئی۔ میں اٹھ کے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے رائفل کی پوزیشن درست کر کے انگلی ٹریگر تک پہنچا دی۔ میں نے بمشکل 5-6 قدم طے کیے ہوں گے کہ تقریباً 450 پاؤنڈ وزنی مشتعل جانور ایک بار پھر میرے اوپر آیا۔ میں نے ایک نوکیلے دھکے سے لڑکھڑانے کے بعد میں دور جا گرا۔ گرتے ہوئے میں نے اپنا رخ بنگالی ٹائیگر کی طرف کر دیا تھا۔ بس یہ 1 ثانیے کا کھیل تھا۔ اگر میرا نشانہ چوک جاتا یا کسی وجہ سے رائفل نہ چل پاتی تو میری عدم آباد کی طرف روانگی یقینی تھی۔ مجھے نہیں پتا کب میں نے ٹریگر دبایا، کب گولی چلی۔ رائفل سنگل شاٹ پہ سیٹ تھی۔ چمک کے ساتھ زوردار دھماکہ ہوا۔ جانور کے جسم کو جھٹکا لگا، تاہم وہ جست لگا چکا تھا۔ وہ میرے پاؤں کے قریب گرا۔ میں نے پشت کے بل پیچھے کو کھسکتے ہوئے دوسرا فائر کیا۔ اس بار بھی گولی لگی کہاں، اس کا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میرے کانوں میں برآمدے کی طرف سے آتی ہوئی آواز پڑی، کون ہے؟ اوے کون ہے؟ پتہ نہیں کس کی آواز تھی۔ پھر شاید غیاث دہاڑا تھا، جگے جگے۔ جگہ 2 گولیاں کھا چکا تھا، مگر وہ ابھی تک میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز ہولناک تھی۔ میں پشت کے بل کچھ اور پیچھے کو کھسکا، وہ مزید آگے کو بڑھا۔ اس تاریکی میں وہ مجھے کسی بہت بڑے گھڑیال کی طرح رینگتا ہوا نظر آیا۔ اس کی حیوانی بو والی پھنکاریں میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ان میں الکوہل کی باس تھی یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں نے پیچھے کو کھسکتے ہوئے تیسرا فائر کیا، اور یہ لازماً حامد سے کیے گئے وعدے کے عین مطابق اس درندے کی پیشانی پر تھا۔ اس کا اٹھا ہوا سر نیچے جا گرا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری کلائی تیزی سے خون اگل رہی تھی، لیکن یہ کلائی کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں تھا۔ برآمدے کی طرف سے مجھ پہ 2 فائر ہوئے۔ دونوں گولیاں میرے قریب سے گزریں۔ میں اٹھا اور جھک کے بھاگتا ہوا شیور لٹکی اوٹ میں ہو گیا۔ موکھل پاشا کی للکار گونجی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے چلایا، ادھر ہے گاڑی کے پیچھے۔ ایک اور آواز آئی، فائر کرو۔ اس کے ساتھ ہی ٹن ٹن کی آواز سے کئی گولیاں عمر رسیدہ گاڑی کی باڈی میں پیوست ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آڑ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں باؤنڈری وال کے ساتھ جھک کر بھاگتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا، مگر پہرے دار ادھر بھی چوکس ہو چکے تھے۔ مجھے ٹارچوں کی روشنی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی پاٹ دار آواز والا کوئی شخص دھاڑا، بھاگنے نہ پائے، گھیر لو کتوں کو۔ ان کا خیال تھا کہ اندر گھسنے والے 1 سے زیادہ افراد ہیں۔ میں واپس مڑا۔ درختوں کی اوٹ لیتا ہوا میں ایک دروازے میں گھس گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی۔ ہر طرف کچے چمڑے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پکے فرش پہ بدبودار پانی والے چھوٹے چھوٹے کئی حوض بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف گیس لیمپس کی روشنی ہو رہی تھی۔ فرش پہ نمک لگی ہوئی تازہ کھالوں کا ڈھیر تھا۔ اوے اوے، ایک غسیلی آواز سنائی دی، اور ایک ہٹا کٹا شخص تیزی سے میرے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں فقط لاٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یقیناً میرا حلیہ حیران کن تھا۔ گیلے کھیت میں گھوڑی سے گرنے کے بعد میں بری طرح لتھڑ گیا تھا۔ بازو میرا خون آلود تھا، پورے جسم پہ خونی خراشیں تھیں۔ اس نے حق نمک ادا کرتے ہوئے مجھ پہ لاٹھی سے حملہ کرنا چاہا۔ میں نے اس کی ران پہ گولی مار دی اور اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کے میں آگے بڑھا۔ ایک اور کمرے میں بھی کچھ کھالیں نظر آئیں۔ مجھے لگا یہ صرف بھیڑ بکریوں کی کھالیں نہیں ہیں۔ ان میں ایک سیاہ ریچھ کی کھال اور ایک لومڑی کی کٹھی پٹھی کھال میں نے صاف پہچان لی تھی۔ اوے وہ جا رہا ہے، پہلو سے پکارتی ہوئی غسیلی آواز ابھری۔ یہ آواز موکھل پاشا کی تھی۔ 222 کے 3 گونجدار فائر ہوئے۔ گولیاں پختہ دیواروں سے ٹکرائیں۔ میں نے رائفل کو بریسٹ پہ ایڈجسٹ کیا اور جھک کے بھاگتا ہوا ایک بڑے سے ڈیزل انجن کے عقب میں ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا ہے، بس ایک ہی دھن تھی، میں نے سمینہ کو بچانا ہے، یا تو مرنا ہے یا مار دینا ہے۔ باہر آ جاؤ خاورے، نہیں تو کتے کی موت ماریں گے۔ پاشے کی آواز عمارت میں گونجی۔
ظاہر ہے وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ ابھی اس کی آواز کی بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھ پہ اوپر تلے پھر کئی فائر ہوئے۔ میں نے جواب میں 2 چھوٹے برسٹ چلائے۔ اچانک نہایت تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، جیسے کسی بڑے بوائلر سے بھاپ بے پناہ دباؤ کے ساتھ نکل رہی ہو۔ چند ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے، میرے نتنوں سے ایک ناگوار سی بو ٹکرائی اور سانس لینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ارد گرد موجود لوگوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں مجھے سنائی تھیں۔ مجھے لگا لوگ بدحواسی میں بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے خود سے پوچھا۔ ایک ہی جواب سمجھ میں آیا، یہاں کوئی بڑا گیس کا سلنڈر موجود تھا جسے فائرنگ کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، اور اب اس کی زہریلی گیس تیزی سے عمارت میں پھیل رہی ہے۔ گیس کے سبب مجھے لگا کہ کسی نے میرا گلا مضبوطی کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر مجھے وہی پکارتی ہوئی آواز سنائی تھی، بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ۔ اس مرتبہ آواز بالکل واضح تھی اور دائیں جانب سے سنائی دی تھی۔ میں نے سانس روک لی، ڈگمگاتا ہوا آواز کی طرف دوڑا۔ گیس خارج ہونے کی تیز آواز پورے کارخانے میں گونج رہی تھی۔ مجھے لگا میں نے سانس لی تو یہیں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا۔ ایک دروازہ دھڑا دھڑ بجایا جا رہا تھا۔ میں دروازے کے سامنے پہنچا۔ اندر سے گھٹی گھٹی کھانسی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے کا کھٹکا ہٹایا، اندر داخل ہو گیا۔ یہ سمینہ ہی تھی۔ گیس لیمپ روشن تھا، اس کی حالت دگرگوں تھی، وہ سر سے اور پاؤں سے ننگی تھی، خوف سے سہمی ہوئی چڑیا کی طرح نظر آ رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی گیس نے پوری شدت سے اسے متاثر کیا۔ وہ کھینچ کے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ میرے ابتر حلیے کے باوجود اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ سالار جی، اس نے اتنا کہا اور میرے اوپر ڈھہ گئی۔ قریب ہی تپائی پہ پانی سے بھرا ہوا جگ رکھا تھا۔ میں نے اپنا منڈاسا اور سمینہ کا دوپٹہ ایک ساتھ پانی میں بھگویا۔ سمینہ نے دوپٹے اور میں نے منڈاسے کو منہ کے گرد لپیٹ لیا۔ سانس روک کے ہم باہر کی طرف بھاگے۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ بائیں طرف تازہ کھالوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک موٹا شخص اوندھے منہ پڑا تھا۔ اپنی پھٹی ہوئی دھوتی کے سبب وہ نیم عریاں ہو چکا تھا۔ یقیناً اس پہ گیس اثر کر چکی تھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، ہم دونوں بس بری طرح کھانستے گرتے پڑتے کس طرح کارخانے کے بغلی دروازے تک پہنچے۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ ہم باہر نکل آئے مگر سانس ابھی تک رک رہی تھی۔ لگ رہا تھا گیس کارخانے کے ارد گرد بھی پھیل گئی ہے۔ 1-2 بار تو مجھے لگا سمینہ گر جائے گی، مگر کسی نہ کسی طرح وہ میرا ساتھ دینے میں کامیاب رہی۔ یہی وقت تھا جب مجھے مچھلی فارم کی طرف سے لالٹینوں اور ٹارچوں کی روشنی نظر آئی۔ یہ کم از کم 20 افراد تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور رائفلیں تھیں، اور یقینی بات تھی کہ یہ ہمارے اپنے ہی بندے ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ لڑائی کے بعد مچھلی فارم والے رقبے پہ عزیز نے بندے مقرر کر دیے ہیں۔ شروع میں یہ سمجھا کہ یہ لوگ کارخانے میں ہونے والی اندھا دھند فائرنگ اور گیس کی بو کی وجہ سے باہر نکلے ہیں، مگر بعد ازاں یہ پتہ چلا کہ ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ اماں دلشاد کی لڑکی کو اٹھا کے یہاں لایا گیا ہے اور میں اسے چھڑوانے کے لیے یہاں پہنچ چکا ہوں۔ یہ اطلاع رملی نے رونق علی کو اور رونق علی نے یہاں تک پہنچائی تھی۔ رونق علی خود بھی یہاں مچھلی فارم میں پہنچ چکا تھا۔ سب سے پہلے رونق نے ہی آگے بڑھ کے مجھے تھاما تھا۔ اوئے خاور، تو ٹھیک تو ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، اس کی فکر کرو۔ میں نے نیم جان سمینہ کی طرف اشارہ کیا۔ 2 بڑی عمر کے بندے آگے بڑھے، انہوں نے سمینہ کو سہارا دیا، وہ اسے فارم کے اندر لے گئے۔ رونق علی، کرامت اور رضوان وغیرہ بہت مشتعل ہو رہے تھے۔ انہوں نے کارخانے کے کھلے ہوئے پھاٹک کے سامنے جا کے زبردست ہوائی فائرنگ کی۔ کوئی جواب نہیں آیا، نہ کوئی انسان دکھائی دیا۔ لگتا تھا کہ زہریلی بو نے کارخانے کے سارے شرابیوں کا نشہ ہرن کر دیا ہے اور وہ بھاگ گئے ہیں۔ 3-4 بندے منہ پہ گیلے کپڑے لپیٹ کے کارخانے کے احاطے میں گھس گئے۔ انہوں نے احاطے میں روشنی کو بکھیرا تو لوگوں کو ایک حیران کن منظر نظر آیا۔ یہ مردہ بنگالی شیر تھا۔ یہ موکھلوں کے کالے ٹریکٹر کے پاس بے سدھ پڑا تھا۔
مچھلی فارم کے جوشیلے پہرے داروں نے مردہ شیر کی ایک پچھلی ٹانگ سے رسی باندھی اور اسے جھٹکوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ یہ وہ جانور تھا جس نے ایک عرصے سے علاقے کے مکینوں کی نیندیں برباد کر رکھی تھی۔ "اس شاہ خاور، تم نے مارا ہے اسے؟" رونق علی نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ "میں نے صرف گولی چلائی ہے، اسے اس کی خون خواری نے مارا ہے، اور اس کے مالک کو بھی اس کی خون خواری اور بے رحمی مارے گی۔ رونق علی نے مجھے گلے لگا لیا۔ لوگوں کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ مختارے نے کہا، "او جی 3 گولیاں لگی ہیں جی، ایک سینے میں ایک گردن میں، لیکن اصل کام ماتھے والی گولی نے کیا ہے۔ رونق علی جوشیلے لہجے میں کہنے لگا، "پاشا کے اس پالتو کی لاش گلیوں میں گھمانی چاہیے، یہی ایک طریقہ ہے پاشے کی دہشت کم کرنے کا۔ کچھ ایسی ہی بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی۔ جانور تو مر ہی چکا تھا، اس کی لاش کی تشہیر سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا خوف کم ہو سکتا تھا۔ میں نے کئی افراد کے ساتھ مل کے مردہ جانور کو اٹھایا، اسے ایک کھلی جیپ میں لادا۔ مچھلی فارم کے رقبے پہ ہمارا قبضہ مضبوط ہو چکا تھا۔ خاردار تاروں اور دیوار کے علاوہ باقاعدہ لکڑی کا پھاٹک بھی لگا دیا گیا تھا۔ کرامت اور رضوان سمیت تقریباً 25 بندے ہر وقت یہاں چوکس موجود تھے۔ میں جیپ میں آ کے بیٹھا، درختوں میں بندھی ہوئی اپنی زخمی گھوڑی کی طرف میں نے کرامت کو بھیجا اور خود 3 ساتھیوں کے ہمراہ میں راجووال روانہ ہو گیا۔ جس وقت ہم راجووال پہنچے، صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ جلد ہی یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی کہ موکھلوں نے دلشاد اماں کی بیٹی کو اغوا کر کے بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس واقعے میں موکھل پاشا کا بنگالی شیر کارخانے میں مارا گیا ہے۔ کارخانے میں زہریلی گیس پھیلنے کی خبر بھی ہر طرف چکرانے لگی۔ اماں دلشاد کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی راجدہ شادی والے گھر میں تھی، اس لیے وہ بچ گئی۔ سمینہ کو بچانے کی کوشش میں اماں کے سر پہ چوٹیں آئی تھیں اور وہ کافی دیر تک بے ہوش رہی تھیں۔ صبح کی روشنی ہوتے ہی راجووال کی گلیوں میں مردہ شیر کو دیکھنے کے لیے ہجوم جمع ہو گیا۔ اس دوران میں پولیس بھی موقع پہ پہنچ گئی۔ میں چاہتا تو پولیس کے آنے سے پہلے روپوش ہو سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، میں پولیس سے مزید بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ میں مجرم نہیں تھا، اور جو مجرم تھے وہ دندناتے پھر رہے تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یوں روپوش رہ کے میں اور تیمور وغیرہ اپنا کیس خراب کر لیں گے۔ ایس ایچ او میاں وارث نے کہا، "خاورے، میں تجھے گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا یہ زیادہ اچھا نہیں تھا کہ پہلے تم اس کو گرفتار کرتے جس نے ہماری لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بے آبرو کرنے کی کوشش کی؟ اس کو بھی پکڑا جائے گا اور تم مجھے میرا کام نہ سمجھاؤ۔ مجھے پتا ہے مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ انسپکٹر وارث کا لہجہ درست تھا۔ میری گرفتاری کا سن کے بہت سے لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان کے چہرے تمتمائے ہوئے تھے، آنکھوں سے چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں، اور وہ 1-2 لوگ نہیں تھے، 250-300 لوگ تھے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان میں مسلح افراد بھی موجود تھے، اور وہ سب جانتے تھے کہ ایس ایچ او وارث موکھلوں کی سائیڈ لے رہا ہے۔ یہ سب لوگ میرے اور پولیس پارٹی کے درمیان میں آ گئے۔ ایک آواز نے پکار کے کہا، "ہم سالار جی کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کون مائی کا لال ان پہ ہاتھ ڈالتا ہے، ہم لاشیں بچھا دیں گے۔" ایک اور شخص پکارا، "پہلے چھوٹے موکھل اور موکھل پاشا کو گرفتار کرو۔" بہت سے لوگ ان آوازوں میں آواز ملانے لگے۔ انسپکٹر وارث نے کہا کہ میں نے گرفتاری تو کرنی ہی کرنی ہے۔ جو لوگ اس کام میں روڑے اٹکائیں گے ان کے خلاف بھی پرچے درج ہوں گے، لیکن پہلے میں تمہاری جاگیردارنی سے بات کر لوں۔ میں نے کہا کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسپکٹر، میں خود گرفتاری دے دوں گا، لیکن پہلے میں گاؤں کا ایک چکر لگایا ہوں اور یہ جیپ میرے ساتھ ہوگی۔ تھوڑی سی بحث و تمہید کے بعد پولیس پارٹی اس شرط پہ مان گئی کہ پولیس اہلکار میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اب دھوپ نکل آئی تھی، گلیوں میں اور چھتوں پہ ہجوم تھا۔ مردہ شیر جیپ پہ تھا۔ میں نے جیپ خود چلاتے ہوئے پورے راجووال کا چکر لگایا۔ پولیس اہلکار گھوڑوں پہ میرے ساتھ ساتھ سوار چل رہے تھے۔ لوگوں کے چہرے پہ چھلکنے والا اطمینان اور خوشی کے تاثرات نے میرے سینے میں ٹھنڈک ڈال دی۔
میرے لیے وہ مارچ کے مہینے کی ایک یادگار صبح تھی۔ مجھے گرفتار کر کے حوالات پہنچا دیا گیا۔ مجھ سے اناد رکھنے کے باوجود SHO میاں وارث میرے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پتا تھا میرے پیچھے جاگیر اور جاگیر والوں کا ہاتھ ہے۔ موکھل پاشا کو لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ موکھل پاشا کے بس 3-4 ساتھیوں کو گرفتار کر کے خانہ پوری کر دی گئی۔ کارخانے سے خارج ہونے والی گیس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ 2 بڑے سلنڈروں سے نکلی تھی۔ یہاں یہ لوگ تجرباتی طور پہ ایک گیس استعمال کر رہے تھے جو خاصی زہریلی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں سے کچھ ایسے جانوروں کی کھالیں ملیں جنہیں غیر قانونی طور پہ شکار کیا گیا تھا۔ میری کلائی بنگالی شیر کے جبڑوں نے بری طرح زخمی کر دی تھی، تاہم کلائی کی ہڈیاں بچ گئی تھیں۔ رونق علی خود لاہور گیا تھا اور میرے لیے کانٹے کا انجیکشن اور ڈاکٹر کو لے کے آیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہی ہدایت کے مطابق اگلے چند روز تک میری مرہم پٹی کی گئی۔ یہ رام چند نامی ہندو ڈاکٹر تھا، تاہم نفیس آدمی تھا۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ اب مجھے جیل میں بند ہوئے تقریباً 5 مہینے ہو چکے تھے۔ میرے بعد نصر اللہ نے بھی گرفتاری دے دی تھی۔ وہ برسات کی ایک ابر آلود سے پہر تھی جب ڈسٹرکٹ جیل گجرانوالہ میں میری ملاقات آئی۔ یہ تیمور تھا۔ وہ بھی 2.5-3 ماہ گرفتار رہا تھا، مگر عدم ثبوت کی بنیاد پہ اس کی ضمانت ہو چکی تھی۔ اسے چھوٹے استبل کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا تیرے لیے 2 خاص الخاص خبریں ہیں یارا۔ میرے لیے خاص الخاص خبر تو رہائی کی ہو سکتی ہے۔ او یار، رہائی میں ابھی 4-6 مہینے لگنے ہیں، تو ناشکرانہ بن۔ کیا کوئی اور اچھی خبر تیرے لیے نہیں ہو سکتی؟ اچھا بتا، میں نے سگریٹ کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ پرسوں حویلی میں اکھڑ ہوا ہے، بیگم بلقیس بھی تھی وہاں۔ اکھڑ میں تجھے زمین دینے کا فیصلہ ہوا ہے، چھوٹی نہر کے پاس والی، تقریباً 1.5-2 مربع زمین ہے۔ مذاق کر رہا یار، میں نے آج تک کسی مسکین قیدی سے مذاق نہیں کیا یار۔ تو واقعی مربعوں والا بن رہا ہے، بلکہ بن گیا ہے۔ میرے خیال میں 1-2 ہفتے میں کاغذات تیار ہو جائیں گے۔ میں نے گہری سانس لی، دل میں خوشگوار دھڑکنیں جاگیں۔ ان دھڑکنوں کا سبب شاید زمین نہیں تھی، یہ احساس تھا کہ زمین دینے والے اس فیصلے میں یقیناً بیگم بلقیس کا بھی کردار رہا ہوگا۔ اور دوسری خبر؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ پچھلی دفعہ میں بیگم بلقیس کے لیے تجھ سے تیری بیبے جی کا پتہ لے کے گیا تھا نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ تیمور بولا، 2 ہفتے پہلے بیگم بلقیس رونق علی کے ساتھ خود گجرانوالہ آئی اور بیبے جی سے ملی ہیں۔ میں نے تعصف میں سر ہلایا۔ یار، تجھ سے کہا بھی تھا یہ خطرناک کام ہے، بہتر تو یہ تھا میں تجھے پتہ ہی نہ دیتا۔ او یار، اب خطرے والی کوئی بات نہیں رہی، تو میری پوری بات تو سن۔ اس کے بعد بھی غصہ آئے تو تیری جتی اور تیرا سر، میرا مطلب ہے میرا سر۔ ہاں کر بکواس۔ وہ دبے دبے جوش سے بولا، بیگم بلقیس بیبے جی کو اور بہن عارفہ کو اپنے پاس جاگیر میں لے آئی ہیں۔ بھائی جان باقر اپنے بچوں کے ساتھ دبئی واپس جا رہے ہیں، اور بیگم جی نے کہا ہے کہ تم جاگیر کے لیے جیل گئے ہو، اور تمہارے گھر والوں کی حفاظت اب جاگیر کی ذمہ داری بلکہ ان کا فرض ہے۔ انہوں نے بیبے جی کو اور بہن عارفہ کو حویلی کے ایک حصے میں پوری حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، آج تو نے دونوں بڑی اچھی خبریں سنائی ہیں۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا ایک تیسری اچھی خبر بھی ہے، مگر ابھی یہ صرف خبر ہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس خبر کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے۔ یار پہیلیاں نہ بجھوا، ٹائم تھوڑا ہے، اور وہ تیرا پیو کھڑکی کے پاس آ کے سیٹی بجانے لگ جائے گا۔ تیمور نے سگریٹ کا کش لیا، پھر کہنے لگا، دیکھ خاورے، سچ کو سچ مان لینا چاہیے۔ اب یہ بات تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ تیرے اور بیگم جی کے درمیان کچھ ہے، اور بڑے عرصے سے ہے۔ ابھی بھی جو شے تجھے راجووال میں رکھے ہوئے ہے وہ بیگم جی سے تیرا ناتا ہی ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ اب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا؟ مجھے 6-7 دن پہلے رونق بھائی نے بتایا کہ راجووال کے کچھ خاص لوگ بیگم بلقیس کے ساتھ تیری شادی کی بات کر رہے ہیں۔
میں سر تا پا ہل گیا، یوں لگا جیسے پورے جسم میں برقی رو چل گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تیمور سے پوچھا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو میرے کانوں تک پہنچا ہے۔ ایک بات اچھی طرح جاگیر والوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ جاگیر کے لیے تم سے اچھا محافظ انہیں اور کوئی نہیں مل سکتا، اور تم صرف اور صرف اس لیے راجووال میں ہو کہ بیگم جی سے تمہارا ناتا ہے۔ اب کچھ سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کا بہترین حل یہ ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے، مگر کیا؟ تیمور کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ مگر یہ کہ یہ رائے صرف چند لوگوں کی ہے۔ تیمور مجھے راجووال کی صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا اور میرا ذہن گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ میں بے حد حیرت کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی میری قسمت اتنا زور مار سکتی ہے؟ کیا واقعی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیگم بلقیس میری زندگی میں شامل ہو جائیں؟ یہ ایسی انہونی بات تو نہیں تھی۔ تیمور کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ میں دل کی گہرائیوں سے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا تھا کہ مجھے زمین، دولت اور حیثیت کا ذرہ برابر بھی لالچ نہیں تھا۔ جو کچھ میرے پاس تھا اور جو کچھ میرے پاس آ سکتا تھا وہ سب میں بیگم بلقیس کی قربت کے ایک لمحے کے بدلے میں قربان کر سکتا تھا۔ میرا راستہ اور میری منزل صرف بیگم بلقیس تھی، ان کے سوا اور کچھ نہیں۔ جیل میں قیام کے دوران مجھے مختلف خبریں ملتی رہیں، تاہم ان میں سے 3 اہم خبریں تھیں۔ میں ایک بچے کا ماموں بنا۔ اماں دلشاد کی بیٹی راشدہ کی شادی بلقیس نے بڑے اہتمام سے کی۔ تیسری خبر غمناک تھی۔ اماں دلشاد کچھ عرصہ بیمار رہ کے چل بسی۔ در حقیقت موکھل پاشا کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد وہ کبھی بھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئیں۔ تقریباً 7 ماہ مزید گزر گئے۔ پھر جب تعزیرات پاکستان کی دفعہ 320 اور 326 کے کیسوں میں میری ضمانت ہوئی اور میں راجووال واپس آیا تو میرا باقاعدہ استقبال کیا گیا۔ ارد گرد کے دیہات سے بہت سے افراد جمع ہو گئے، مجھے ہاروں سے لادا گیا۔ کچھ لوگوں نے مجھے زبردستی کندھوں پہ اٹھا لیا، ڈھول پیٹے گئے، حویلی میں درجنوں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، ہر خاص و عام کو کھانا کھلایا گیا، خوشی منائی گئی۔ یہ ساری پذیرائی مجھ پہ بہت بھاری ذمہ داری ڈال رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ لوگوں نے مجھ سے بے تحاشا توقعات وابستہ کر لی ہیں، وہ مجھے اپنے ہر درد کی دوا سمجھ رہے تھے۔ میں اپنے اندر جھانکتا تھا اور گہرائی سے سوچتا تھا تو خود ہی شرمندہ ہونے لگتا تھا۔ میں اتنے بلند مقام پر نہیں تھا جتنے بلند مقام پہ مجھے سمجھا جا رہا تھا۔ میں تو عام سا شخص تھا۔ اگر مجھ میں کوئی خاص چیز تھی تو وہ صرف بلقیس کی محبت تھی۔ میری ہر توانائی کا سرچشمہ فقط یہ ایک جذبہ تھا، اور اس جذبے کا انجام کیا تھا یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ راجووال پہنچنے کے فوراً بعد میں حویلی کے اندر بیبے جی اور عارفہ سے ملنے گیا۔ دونوں نے مجھ سے لپٹ کے خوشی کے آنسو بہائے۔ بیبے جی کو جو عزت اور محبت مل رہی تھی اس کا اظہار ان کے چہرے سے اور ان کی باتوں سے ہو رہا تھا۔ میں نے کہا بیبے جی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں پہ؟ وہ میری بلائیں لیتے ہوئے کہنے لگیں تکلیف بس یہ تھی کہ تو نظروں کے سامنے نہیں تھا، باقی تو ہمیں یہاں پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے اس کڑی نے۔ کڑی سے بیبے جی کی مراد بلقیس تھی۔ وہ بلقیس کی تعریفیں کرنے لگی۔ کچھ بھی ہے، طبیعت کی بڑی اچھی ہے، ہر وقت ہمارے آلے دوالے رہتی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ اتنی وڈی جاگیردارنی ہے۔ میں بیبے جی کے رویے کی اس تبدیلی پہ حیران ہو رہا تھا۔ پہلے بلقیس سے ملنے سے پہلے بیبے جی اس سے بے حد بدگمان تھی۔ میری نظریں بلقیس کے لیے بھٹکتی رہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آئی۔ رات کو بہت عرصے کے بعد رونق علی کے ساتھ محفل جمی۔ محفل ختم ہوئی تو رونق علی حقے کا ایک طویل کش لے کے کہنے لگا، یار خاور، تیرے بعد ایک کام اچھا نہیں ہوا، اور میرے خیال میں تجھے بھی اس کا تھوڑا بہت اندازہ شندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ موکھل اور لمبڑ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ اب پتہ ہے کیا نئی بات ہو رہی ہے؟ کیا؟ پچھلے ہفتے پتہ چلا ہے کہ قلعہ والا کے بڑے لمبڑ آصف جا کی چھوٹی بیٹی شہوار کی شادی چھوٹے موکھل کے سالے رمضان سے ہو رہی ہے۔ اس شادی کے بعد دونوں برادریوں نے ایک جان ہو جانا ہے۔
تو ہونے دے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم یہاں سے دور رہے ہو اس لیے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ مچھلی فارم والے رقبے نے موکھلوں کے اندر بڑا زہر گھولا ہوا ہے۔ 1-2 دن کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ رونق علی کی بات واقعی قابل غور ہے، بلکہ پریشان کن ہے۔ راجووال اور حویلی میں ہر طرف اسی رشتے کا چرچا تھا۔ ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات بڑی اچھی طرح آ رہی تھی کہ موکھلوں نے لمبڑوں سے رشتہ مانگ کے دراصل ایک بڑی گہری چال چلی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس چال کا جاگیر کو زبردست نقصان ہونے والا ہے۔ رات کو چودھری عزیز سے بھی اس بارے میں بات ہوئی۔ چودھری عزیز نے اب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی، پہلے سے کچھ بدلا ہوا بھی نظر آتا تھا، لیکن اس کے اندر کیا ہے اس بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا بہت مشکل تھا۔ چودھری عزیز نے کہا کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح لمبڑ آصف جہاں کی بیٹی کا رشتہ ہماری برادری میں ہو جائے۔ اس لڑکی کا نام شہوار ہے، کافی سونی کڑی ہے، 4-5 مربع زمین بھی ساتھ لائے گی۔ میں نے بلقیس سے مشورہ کر کے اپنے چھوٹے مامے کے پتر سلطان کے رشتے کی بات آصف جہاں کی طرف سے کی تھی۔ سلطان کے حصے میں بھی 7-8 مربع زمین آئی ہے، اچا لمبا سونا جوان ہے، پر لمبڑوں نے یہ رشتہ نہیں مانا۔ موکھلوں کی طرف بات پکی ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، پکی تو نہیں ہوئی، بس چل رہی ہے بات۔ تو پھر ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری کوشش بھی کی ہے۔ والی جی کے پہلے بہنوئی چودھری سلیم کا بڑا پتر ہے، زمین بھی ہے، چاول کا کاروبار بھی ہے، علاقے میں کافی اثر و رسوخ بھی ہے اس کا۔ مجھے امید تھی کہ شاید بات بن جائے، مگر ابھی تک آصف جہاں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے بس ایک بار لڑکا دیکھا ہے، اس کے بعد نہ وہ خود آئے نہ ہمیں بلایا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری نشاط اور رونق علی وغیرہ بھی گفتگو میں شریک ہو گئے۔ ایک ملازمہ الائچیوں والے 2 خوشبودار حقے تیار کر کے لے آئی۔ حقے گڑگڑاتے رہے، بات چیت چلتی رہی۔ چودھری نشاط کی گرم نگاہیں آتی جاتی ملازمہ کے جسم کے گرد چکر لگاتی رہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکا، کیونکہ حامد اندر داخل ہو گیا تھا۔ حامد کی عمر اب 13-14 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی پگڑی باندھتا تھا، بڑے رکھ رکھاؤ سے اٹھتا بیٹھتا تھا، تاہم چہرے پہ معصومیت وہی تھی۔ اسے مجھ سے خاص لگاؤ تھا۔ اپنی واپسی کی خوشی میں نے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹتی محسوس کی تھی۔ ابھی بھی وہ آیا تو میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میری رہائش وہی تھی جو جیل جانے سے پہلے تھی۔ یہ حویلی سے ملحقہ ایک ہوادار مکان تھا، جس میں نیم اور دھریک کے پیڑ تھے۔ ایک پیڑ کے نیچے میری گھوڑی بندھی ہوئی تھی۔ دوسرے روز اتفاقاً ملازمہ تاجو سے ملاقات ہو گئی۔ وہ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے آئی تھی۔ میں نے بلقیس کا حال احوال پوچھا۔ وہ مسکرا کے میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ مجھے لگا وہ خود بھی اس موضوع پہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے تاجو سے کہا کہ جھاڑو وغیرہ رکھ کے میرے پاس آ کے بیٹھے۔ وہ بیٹھ گئی، کہنے لگی جن دنوں آپ جیل میں تھے یہاں بیگم جی کے ساتھ آپ کے بیاہ کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، آپ کو پتہ چلا ہی ہوگا۔ ہاں، کچھ پتہ چلا تھا مجھے، میں نے کہا، بلکہ یہ باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ اب تو آپ کو ایک اور سفارشی بھی مل گیا۔ وہ شوخ انداز میں مجھے دیکھ کے بولی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ آپ کو سن کے بڑی حیرانی ہونی ہے، میں حامد کی بات کر رہی ہوں۔ حامد کی؟ میں واقعی حیران ہوا تھا۔ ہاں جی، حامد رونق صاحب کے پاس بہت اٹھتا بیٹھتا ہے، اور رونق صاحب نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ اگر آپ کا اور بیگم جی کا بیاہ ہو جائے تو آپ ہمیشہ راجووال میں رہیں گے، اور ویسے بھی وہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے جی۔ جب موکھلوں کا شیر مارنے کے بعد آپ جیل چلے گئے تھے تو کئی دن تک اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں اور بیگم جی اس کے ترلے کر کر کے ہار گئے تھے۔ تم نے حامد کو سفارشی کیوں کہا ہے؟ کیا اس نے بیگم بلقیس سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟ آہو جی، تاجو مسکرائی، بیگم جی نے مجھے خود بتایا ہے۔ ایک دن اسے بہت بخار چڑھا ہوا تھا، بے ہوشی میں بول رہا تھا۔ بیگم جی سے پوچھنے لگا، کیا آپ کا اور ماسٹر چاچا کا بیاہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ماسٹر چاچا ہمارے ساتھ اس حویلی میں نہیں رہ سکتے؟ بیگم جی اس بارے میں کس طرح سے سوچتی ہیں؟ میں نے تاجو سے پوچھا۔ وہ آپ انہی سے پوچھ لیں جی، اب مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے جی، وہ جھکی جھکی نظروں سے بولی۔ لیکن پوچھوں کس طرح؟
وہ تو سامنے ہی نہیں آتی۔ اچھا، میں ان سے کہوں گی وہ آپ سے انٹرکام پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں آج رات کو منشی منظور کو کسی کام سے بھیج دوں گا، ان سے کہنا رات کو 9 اور 10 کے درمیان مجھے گھنٹی دیں، پھر کل رات کا رکھیں۔ آج بیگم جی کے بڑے ماموں انہیں شب برات دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے اور تاجوں کے درمیان بات چیت طے ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ پورے گھر کی صفائی ستھرائی ہو چکی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ بیبے جی اور عارفہ حویلی کے بجائے میرے ساتھ اس گھر میں رہے۔ شام تک وہ دونوں بھی آ گئیں۔ سمینہ بھی دل جوئی کے لیے ساتھ آئی تھی۔ رات کو لالٹین کی روشنی میں نے چارپائی پہ بیٹھ کے دیر تک بیبے جی کی ٹانگیں دبائیں۔ اکیلے کمرے میں ہم ماں بیٹا بیٹھے دکھ سکھ کرتے رہے۔ انہوں نے بار بار مجھے گلے سے لگایا، میرا ماتھا چوما، پھر کہنے لگی، گلوگیر آواز میں مجھ سے کہنے لگی، خاور پتر، تجھے پتہ ہے یہاں کچھ لوگ تیرے اور بلکیس کے بیاہ کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہاں بیبے جی، کچھ پتہ ہے، میں نے سر جھکا کے کہا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کے بولی، پتر، بندہ سوچتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ میں نے کبھی تیرے لیے اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر اب کیا کہوں، یہ دکھ بھی برداشت نہیں ہو سکتا کہ تو ساری عمر کنوارا رہے۔ تو بلکیس سے بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ بیاہ ہو سکتا ہے یا نہیں، پر میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ میں تجھے بس خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور اگلے روز میری بلکیس سے انٹرکام پہ بات ہوئی۔